ظاہری شکل ہے وہ یہ کہ آپ نے جانور خریدا، اسے ذبح کیا، یہ صرف ظاہری شکل ہے۔ روح اس کی کیا ہے؟ فرمایا اس کی روح ہے تقوی، اس کی روح ہے اخلاص۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کے یہاں نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ تمہارا خون پہنچتا ہے، اللہ کے یہاں اگر پہنچتی ہے تو صرف ایک چیز ہے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے تقوی، وہ ہے پرہیزگاری، وہ ہے اخلاص، کہ تم نے کتنے اخلاص سے جانور ذبح کرنے کے لیے یہ قربانی کا جانور خریدا۔ تو جانور ذبح کرنا آسان ہے، اصل چیز ہے اللہ کی رضا حاصل کرنا۔ اللہ کی رضا کے لیے اگر یہ سارے کام کیے جا رہے ہیں تو سبحان اللہ، ماشاء اللہ کہا جائے گا کہ بالکل صحیح کام ہوا ہے۔ اور اگر اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی اور نیت شامل ہو گئی، دل میں خیال آ گیا لوگوں پر اپنی بڑائی ظاہر کرنا، لوگ کہیں صاحب کتنا اچھا جانور لائے ہیں، کتنا مہنگا جانور لائے ہیں، تو یہ اگر کوئی شخص ریاکاری کی نیت سے یہی کام کر رہا ہے تو وہ خون بہا رہا ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ اپنے مال کی، اور اس جانور اپنے مال کا بھی خون کر رہا ہے اور جانور کا بھی خون کر رہا ہے، اس سے کوئی فائدہ اسے حاصل نہیں ہوگا۔ اجر و ثواب کی کوئی امید نہ رکھی جائے اس شخص کو جو کہ ریاکاری کی نیت سے قربانی کر رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ قربانی بھی کرنی ہے اور اپنی نیتوں کو بھی درست کرنا ہے، اور سب سے بڑی چیز یہ کہ قربانی کی روح حاصل ہونی چاہیے، وہ یہ کہ ہمارے ذہن میں یہ بات ہو کہ ہم اللہ کا جب حکم آ جائے تو سب کچھ چھوڑ دیں گے، ہر چیز کو قربان کر دیں گے۔ جب اللہ کا حکم آ جائے تو اپنی ماں، اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے بہن، اپنے خاندان، اپنے قبیلے والے، اپنے رشتہ دار، سب کو اگر چھوڑنا پڑے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ یہ تصور اگر ذہن میں ہوگا تو انشاءاللہ العزیز ہم قربانی کی روح کو حاصل کر سکیں گے۔ اور خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اگر ہم نے صرف یہ خیال کیا کہ قربانی اسی چیز کا نام ہے کہ جانور خرید کر لاؤ، ذبح کر دو، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم قربانی کے فلسفے کو سمجھے ہی نہیں ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ قربانی کی روح حاصل کی جائے، قربانی کے فلسفے